خوش آمدید۔ پچھلی کلاس میں ہم لوگ عمل کے تعلق سے گفتگو کر رہے تھے اور ہمارا فوکس اس آیت پہ تھا کہ ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے۔ تو عمل اصل چیز ہے، جیسا پچھلی کلاس میں بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ اصل چیز ہماری فکر نہیں ہے بلکہ عمل ہے۔ ہمارا زبان پہ جو ذکر جاری ہے وہ نہیں ہے بلکہ عمل ہے۔ اور اس کو اس آیت سے آپ جوڑیے جہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر وہ ہے جو تقوی میں بہتر ہے۔ یعنی صرف ایک کرائٹیریا تمام انسانوں کو اور انسانیت کو دیا گیا، اللہ نے دیا کہ جو تقوی میں بلند ہے وہ جب اللہ کو پسند ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہترین انسان ہے۔ اور تقوی کیا ہے کہ اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ نہیں کرنا اور جو کہا گیا ہے وہ کرنا، یعنی ٹوٹل سبمیشن، مکمل اتباع قرآنی احکامات کی، اللہ کے احکامات کی۔ تو وہاں پہ بھی عمل کی بات ہے اور یہاں اس آیت میں بھی عمل کی وضاحت ہے۔ تو عمل کو درست ہونا بہت ضروری ہے۔ اب یہ ایک آیت ہے جو بہت آنکھیں کھولتی ہے قرآن کے تعلق سے کہ اور جو میرے ذکر یعنی قرآن سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی، اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات آئیں تو تو نے انہیں بھلایا، اور اسی طرح آج ہم تجھے بھلا دیں گے۔ اب یہ جو شروع میں ذکر ہے کہ قرآن سے منہ موڑے گا، تو بظاہر تو کوئی مسلمان قرآن سے منہ نہیں موڑتا، بڑی عزت کرتا ہے، تکریم کرتا ہے، لیکن در حقیقت قرآن کا جو میسیج ہے، جو ہدایت ہے، اس سے چونکہ منہ موڑ رکھا ہے، اس سے نظریں پھیر رکھی ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ایسے تمام لوگوں کو ہم قیامت میں اندھا اٹھائیں گے کہ جیسے تم نے ہماری آیتوں سے منہ موڑ رکھا تھا، آج ہم تمہارے سے منہ موڑیں گے۔ اور یہ طٰہٰ میں ایک اور آیت ہے جو اسی انداز کی، جو یہ بات کہتی ہے کہ جو لوگ قرآن سے منہ موڑتے ہیں ان کی دنیا میں تنگ زندگی ہوتی ہے، ہمیشہ وہ پریشانی میں گزارا کرتے ہیں۔ تو یہ میں نے صرف اس لیے آیت رکھی آپ کے سامنے کہ یہ بھی قرآن فہمی کے رخ سے ہے کہ جہاں قرآن ہمیں اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ قرآن کو سمجھیں گے نہیں، اس سے منہ موڑیں گے تو کیا انجام ہمارا ہو سکتا ہے۔ یہ آیت میں نے اس لیے چنی کیونکہ اکثر یہ بات میرے ذہن میں خود بھی آئی، اس لیول پہ ہم اللہ کے احکامات سے بغاوت کرنے کے بعد آخر کس گمان میں زندگی گزارتے ہیں کہ کیوں کر ہماری بخشش ہوگی، ہم کیوں کر جہنم کی آگ سے بچ سکیں گے۔ تو مجھے یہ دو آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ اس ایک آسپیکٹ کو کور کرتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں، الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے۔ یہ قصے میں نے بھی بچپن سے سنے تھے۔ اچھا، میں نے کس انداز سے سنے ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھا، جس زبان پہ کلمہ پڑھا گیا اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہے۔ اب میں ایک ایک کو لے کے چلتا ہوں۔ یقیناً جس نے اس کلمے کو پڑھا اور عمل کیا اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہوگی، کیونکہ جس کے ہاں لا الہ ہو گیا اور الا اللہ بھی ہو گیا، اس کو دوزخ کیوں کھائے گی؟ وہ تو خالصتاً اللہ کا بندہ ہوگا، کیونکہ تمام الہ ختم کر چکا اور اللہ کی استھاپنا ہو گئی، الا اللہ کے مقام پہ آ گیا، صرف اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے والا ہے، تو اس کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو ہمیں الفاظ پہ نہیں جانا چاہیے، حقیقت دیکھنی چاہیے۔ وہ چیزیں اپنے طور سے صحیح ہو سکتی ہیں اگر ان کی حقیقت تک جائیں، لیکن ادروائز یہ پھر جیسا یہاں کہا جا رہا ہے وہ صرف کہی سنی باتیں ہیں۔ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے؟ یعنی کوئی اللہ سے ہم نے وعدہ لیا ہے کہ ہم تیرے پیارے نبی کی امت میں سے ہیں، لہٰذا تو ہمیں جہنم مت دیجو؟ کوئی وعدہ نہیں لیا گیا، جب بھی قرآن یہ بات کہہ رہا ہے جس کی خلاف ورزی اللہ نہیں کر سکتا۔ یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمہ ڈال کر ایسی باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم اللہ کے ذمہ ڈال کے وہ باتیں کہہ دیتے جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہوتا کہ اس کا ذمہ اللہ نے لیا ہے یا نہیں لیا۔ اگلی آیت میں اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ دوزخی ہے، وہ دوزخی میں ہمیشہ رہے گا۔ تو یہ خطا کاریاں کیا ہیں؟ عمل سے ریلیٹڈ ہی تو ہے نا، خطائیں عملانی تو ہوں گی۔ یعنی اعمال میرے اگر ایسے ہیں کہ وہ مجھے دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، یعنی یہاں میں انگارے اکٹھے کر رہا ہوں دوزخ کے لیے، تو اسی دوزخ کے انگاروں میں پھر مجھے جلنا ہے جا کر۔ فرقان کی 30 نمبر آیت جو ہے یہ رونگٹے کھڑے کرتی ہے کہ وقال الرسول یا رب انی قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔
یعنی قیامت کے دن رسول اللہ یہ گواہی دیں گے کہ میرے پروردگار میری اس قوم نے قرآن کا مذاق اڑایا. یہ 3 ترجمے جو ہمیں 3 زیادہ تر اردو کے تراجم میں ملتے ہیں ان کو میں نے سلیش کر کر کے دے رکھا ہے کہ میری اس قوم نے قرآن کو بالکل نظر انداز کر رکھا تھا. کچھ ترجمے یہ لکھتے ہیں، کچھ لکھتے ہیں اس طرح پکڑا ہوا تھا جیسے چھوڑا ہوا ہوتا ہے، اور کچھ ہی لکھتے ہیں نشانۂ تصحیح بنا رکھا تھا. تینوں کا مفہوم ایک ہی ہے، کیونکہ قرآن جس کو آپ پکڑتے نہیں ہیں تو بیسیکلی اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. تصحیح ہے اس پیغام کی، یعنی ایک آرڈر آپ کو کورٹ پاس کرے، دنیا کی عدالت کی بات آپ کریں اور اس کو ایک طرف رکھ دیں آپ اور اس کے حساب سے نہ جرمانہ بھریں نہ اس پہ عمل کریں، تو یہ کورٹ کا مذاق اڑانا ہے. آپ بیماری کی شکایت لے کے ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے آپ ایک نسخہ بتایا، کچھ پرہیز بتایا، آپ نے اس کو لا کے فریم کر کے لگا دیا، عمل کر نہیں رہے، تو ڈاکٹر کا مذاق اڑانا ہے. کہ جس قوم کا نبی قیامت کے دن یہ گواہی دے کہ اس قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، مہجور کر رکھا تھا، اس قوم کی حالت کیا ہوگی. تو قرآن کو اگر ہمیں مہجور نہیں کرنا اور اس کو اپنی زندگی میں عمل میں لے کے آنا ہے تو ہمارے لیے قرآن سمجھنا بہت ضروری ہے. اس لیے قرآن فہمی کی اہمیت بہت ہے، کیونکہ مسلم جیسا شروع میں ذکر آیا وہ ہے جو اتباع کرے، متقی وہ ہے جو تقوی اختیار کرے. تقوی کیا ہے؟ اللہ کے احکامات پہ چلنا. بنیادی بات یہاں جاتی ہے جب اللہ کے احکامات مجھے نہیں پتہ کیونکہ میں نے قرآن سمجھ کے نہیں پڑھا، تو کیا پھر قرآن سمجھے بنا میں مسلمان ہو سکوں گا؟ کیا میں تقوی کے درجے پہ پہنچ سکوں گا؟ کیا میں قرآن کو مہجور نہیں کر رہا؟ یہ وہ سوال ہیں جن کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. اور یہ موضوع یہاں پہ ختم ہوتا ہے. یہ میرا موبائل نمبر ہے جس پہ میں سوشل میڈیا پہ ہوں، یوٹیوب پہ میری چینل ہے اور اکیڈیمیا پہ بھی ہے. جو سب سے نیچے اکیڈیمیا چینل ہے اس میں جو کچھ میرا چھپا ہوا مواد ہے وہ اس میں موجود ہے، اردو کا بھی انگریزی کا بھی. یوٹیوب میں میرے لیکچر ہیں قرآن سے متعلق مختلف موضوعات پہ، انگریزی میں بھی ہیں اردو میں بھی ہیں. اور ای میل ایڈریس ہے میرا جس پہ آپ مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. تو اب ان 3 کلاسوں میں گزشتہ جو ہم نے موضوعات کا احاطہ کیا ہے، جو تصور پیش کیا ہے، جس قرآن فہمی کی اہمیت کی بات کی گئی ہے، اس سے متعلق آپ کے پاس جو سوالات ہیں اب آپ اس پہ گفتگو کر سکتے ہیں، سوال مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. آج کا جو سیشن تھا وہ ایک لحاظ سے جو ہے ہم لوگوں کے لیے بالکل نیا تھا، کہ اس معنی میں کہ قرآن کے جو پڑھنے یا پڑھانے کا جو عام کانسیپٹ ہے ہمارے معاشرے میں، وہ یا تو صرف ثواب کی نیت سے ہوتا ہے یا بہت زیادہ اگر ہم تعلیم بھی دیکھتے ہیں تو وہ ایک مسئلے مسائل کے ہی نیت سے ہو جائے. تو اس کی کیا وجہ، یعنی اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے ہمارے معاشرے میں کہ یہ اس یعنی ہدایت کی کتاب اور ایک علمی تناظر میں جو ہے قرآن کو عام کیا جائے، اور اس کے لیے جو ہے ہم کس نہج کو متعین کریں کہ ہم کس طرح سے مطالعہ کریں کہ یعنی کہ ان دونوں نہج سے ہٹ کے ہمارے اندر یہ فہم اور شعور پیدا ہو جائے. دیکھیے اس کی میرے خیال میں وجوہات پہ ہم نہ جائیں تو بہتر ہے، کیونکہ وہ اہم نہیں ہے. ہمیشہ ہمیں آگے کی طرف دیکھنا چاہیے، کیونکہ کل جو گزر گیا وہ تو چلا گیا، آگے آنے والے کل کی طرف ہم دیکھیں. قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک بنیادی چیز جو میں ایک طالب علم کے طور پہ سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ، اور یہ مجھے سائنسی تربیت نے چیزیں سکھائی ہیں، کہ ہمارا ذہن صاف ہونا چاہیے. ہمیں صاف ذہن سے قرآن کو سمجھنا ہے. اکثر ہمارے ہاں اپنے اپنے مسلک کے اعتبار سے قرآن کو سمجھا جاتا ہے، اور کہیں کہیں پہ کوشش کی جاتی ہے کہ مسلکی جو ہمارے تصورات ہیں یا عقائد ہیں قرآن کو کھینچتان کے اس طرف لایا جائے یا اس کی طرف ثابت کیا جائے. آپ محض ایک طالب علم کی کیفیت سے ذہن صاف کر کے صرف قرآن پہ فوکس کریں اور اس کو سمجھ کے چلیں. اور اس کے سمجھنے کے لیے ایک رخ جسے آپ اختیار کریں، دیگر رخ آپ نے اب تک اختیار کیے ہوں گے اپنی زندگی میں، کہ قرآن کے ہر لفظ کو اس کے مادے کے اعتبار سے سمجھیے، اور اس کے ساتھ آپ کو ایک پورا اسپیکٹرم یا تنوع ملے گا. مثال کے طور پہ توازن جو لفظ ہے یا وزن جو لفظ ہے یا بیلنس جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، ایک زمانے میں وہ صرف ترازو کے لیے استعمال ہوتا تھا. آج اس توازن میں ہم ہر چیز کو لے کے چلتے ہیں، کیونکہ زبانیں بھی گرو کرتی ہیں، ایوالو ہوتی ہیں.
چاہے وہ انگریزی ہو چاہے وہ عربی ہو. عربی میں اتنی وسعت ہے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ فساد کے لفظ کو دیکھیں فے سین دال، تو اس میں محض جھگڑے والی بات نہیں ہے جو ہم جھگڑا فساد بولتے ہیں. اس میں ہر طرح کا امبیلنس، عدم توازن، تفریق، انیکویلٹی، یہ سارے مفاہیم ہیں جو فے سین دال کے مادے میں. تو اب جب مادہ کھلا آپ کے سامنے تو آپ کے سامنے ایک الفاظ کی ایک بارات لگ گئی، اور آپ آج کے تناظر میں آج کے علمیت کے اعتبار سے مناسب ترین لفظ کو استعمال کر کے اس آیت کو اس طرح سمجھا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا والی بات جو ہے، تو زمین پہ فساد مت پھیلاؤ. تو یہاں اگر ہم اس فساد میں ماحول کے فساد کو جیڑ کے چلیں تو پھر یہ حکم بنے گا کہ کسی طرح کا آپ فاسد مادہ فضا میں خارج مت کیجیے. کوئی پولیوٹنگ گیسز خارج نہیں کرنی، پولیوٹنگ پانی نہیں نکال کے پھینکنا، اپنی گھر کی غلاظتیں اور کچرا باہر نہیں پھینکنا، یہ سب فساد فی الارض ہے، اور اس سے قرآن ہمیں منع کرتا ہے. تو مادے کے اعتبار سے ہر لفظ کی گہرائی اور گہرائی کو جانچنا اور اس کو قرآن میں فٹ کرنا، اور پھر یہ دیکھنا کہ وہ مادہ یا وہ لفظ قرآن میں کتنے تناظر میں استعمال ہوا ہے، کن کن آیات میں. اور اب پہلے تو ذرا مشکل ہوا کرتا تھا، میں نے جب یہ سلسلہ شروع کیا تھا تو کسی ایک لفظ یا کنسیپٹ کو سمجھنے کے لیے پورے قرآن کا ورد کرنا پڑتا تھا اور نوٹس بنانے پڑتے تھے. آج جو سافٹ کاپیز ہیں، جو فلٹرز آ گئے ہیں عربی زبان میں، اس سے آپ فلٹر آؤٹ کر سکتے ہیں کہ فے سین دال یا اس کے ڈیریویٹس قرآن کی کن کن آیتوں میں اکٹھے ہوئے، آپ کے پاس اکٹھے ہو گئے، آپ نے پرنٹ آؤٹ نکال لیا. ہر آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لفظ کس انداز سے استعمال ہوا ہے، کیونکہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ لفظ کے فی نفسی ہی کوئی مفہوم نہیں ہوتا، وہ جملے میں آ کے مفہوم دیتا ہے. تو یہ ایک عام بات ہے، لیکن عربی پہ یہ صادق نہیں آتی، کیونکہ اس میں تو ہر چیز کا مادے کے اعتبار سے مفہوم ہے. وہ کون سا مفہوم اس وقت ہم استعمال کر سکتے ہیں، یہ حکمت ہمیں آج کے دور اور آج کے علوم کی مدد سے ملتی ہے. اس انداز سے اس پہ غور ہونا چاہیے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ بہت ضروری ہے کہ اس انداز سے علمی تناظر میں قرآن کو سمجھا جائے اور اس کے مفہوم کو لکھا جائے ہر زبان میں اور وہ لوگوں تک پہنچایا جائے. اور گھر سے ہی بچوں کی شروع سے تربیت قرآن فہمی کے ساتھ ہو، قرآن سمجھنے کے ساتھ ہو، اور اس کا عملی پہلو جڑے. دیکھیے قرآن سمجھنے کے بعد اگر ہم اس پہ عمل نہیں کرتے تو یہ بات بڑی تکلیف دہ ہو جاتی ہے. قرآن پہ عمل بڑا ضروری ہے، اور جو بنیادی چیزیں ہیں خاص طور سے جو آج کے سماج کے لیے اگر ہم موجودہ حالات میں دیکھیں تو ہر ایک انسان کی عزت کرنا، اس کے افکار کی، اس کے عقائد کی، یعنی ہمیں نفرتیں کسی سے نہیں ہیں. قرآن میں کسی جگہ یہ ذکر نہیں ہے کہ کسی شخص سے آپ نفرت کیجئے. آپ مجھے بتا دیجئے. جس طرح قرآن میں یہ ذکر نہیں ہے کہ آپ کسی سے کچھ لے لیجئے. ہمیشہ ینفقون و ایتا کا ہی ذکر ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ شروع میں ڈکلیئر کر دیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب ہم استعان اور اسی سے چاہتے ہیں اور اسی کے بندے ہیں، سورہ فاتحہ میں کہہ دیا گیا، انٹروڈکشن چیپٹر جو ہے قرآن کا، تو پھر آپ کو گنجائش نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے کسی اور سے کچھ لینے کے لیے. آپ کا کام صرف دینا ہے. تو اس رخ سے قرآن کو سمجھنا اور عملاً اس کو زندگی میں لاگو کرنا، ہر ایک کی عزت کرنی ہے، ہر ایک سے اچھا بولنا ہے، برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرنی. اور ایک بہت بڑا جو حکم قرآن کا خدمت کا ہے، خدمت کرنی ہے، ہر ایک کی عزت کرنی ہے، خدمت کرنی ہے. آپ تصور کیجئے کہ یہ سماج جب وجود میں آئے گا تو وہ کیا کیفیت ہوگی. یہ وہ مسلم سماج ہوگا جو جب تک تھا موجود اس وقت تک اس کی ایک تکریم تھی، بلکہ ان کے پاس خلافت بھی تھی. کیونکہ قرآن پھر یہ کہتا ہے کہ اگر ہم پھر سے اگر مومن ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ہمیں اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح اس سے پہلے بنا چکا. السلام علیکم. ثناء اللہ رامپوری نام ہے. آپ نے دوران لیکچر کہا تھا کہ قرآن فہمی کے لیے عربی زبان ضروری نہیں ہے، اور اب کے دور میں قرآن سمجھنے کے لیے ہمیں ترجمے اور تفسیر کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. لیکن سید قطب شہید مولانا علی میاں ندوی اور اس کے علاوہ علامہ اقبال کے جو اشعار پڑھتے ہیں اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کو براہ راست پڑھنے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، ترجمہ اور تفسیر سے نہیں. تو اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے اچھا کہ یہ بات پوچھ لی کہ میں وضاحت کر دوں کہ وہ میں نے ایک دوسرے کنٹیکس میں بات کہی تھی. میں بات پوری آپ سے کہہ دوں کہ اگر محض عربی زبان کنڈیشن ہوتی ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے
تو جن ممالک کی زبان ہی عربی ہے، جہاں بولی ہی عربی جاتی ہے، وہاں پوری طرح سے یہ بات میں نے کہی تھی، قرآن فہمی کیوں نہیں ہے، قرآن انہیں زندگی میں کیوں نہیں نظر آتا، ان کا کانسٹیٹیوشن قرآن کیوں نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عربی اہم نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے ایک اہم چیز ہے. مثال کے طور پہ پانی ہمارے لیے بہت اہم ہے، لیکن اس کے لیے ایک منہ چاہیے جس سے میں پانی پیوں. اگر کسی وجہ سے میرا منہ آپریشن کی وجہ سے سلا ہوا ہے تو میں پانی نہیں پی سکتا. اہم ترین چیز یہ ہے کہ قرآن کے تئیں ہمارا رویہ کیا ہے. جیسے ایک پچھلے ایک صاحب نے سوال میں پوچھا کہ ہم قرآن کو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، ایصال ثواب کے لیے پڑھتے ہیں. ہم قرآن کو ہدایت کے لیے جب پڑھیں گے اور اس سے جڑیں گے، کسی سے جب آپ کو کچھ سمجھنا ہوتا ہے، کوئی بات چاہیے ہوتی ہے، تو اس سے آپ کو تھوڑا سا جڑنا پڑتا ہے، ذہنی فکری ہم آہنگی پیدا کرنی پڑتی ہے. یہ کنیکشن بڑا ضروری ہے کہ قرآن سے آپ کا یہ کنیکشن بنے. اور اس کنیکشن کو میں ایسے سمجھ سکتا ہوں کہ جیسے آپ پلگ لگاتے ہیں پاور پوائنٹ میں، جب بجلی کے پوائنٹ میں آپ پلگ لگاتے ہیں تو تار میں کرنٹ بہنے لگتا ہے. اگر آپ پلگ نہیں لگائیں گے تو کرنٹ نہیں بہے گا. قرآن کو قلب سے جوڑنا اور قلب سے جڑنا اس نیت اور دعا کے ساتھ کہ یا اللہ کی کتاب پہ ہدایت ہے تو مجھے اس سے ہدایت دے دے، یہ تیرا وعدہ ہے. اس نیت سے آپ قرآن سے جڑیں گے تو آپ کو ہدایت مل جائے گی. اور اس میں یقیناً پھر آپ کو بنا عربی کو، کیونکہ بات تو ابھی مادے کی ہو رہی تھی، آپ اصل کے تراجم میں تو خود کمیاں ہیں جن کا ذکر میں نے آپ سے کیا کہ زیادہ تر آپ تراجم میں دیکھیے قرأت کا ترجمہ بھی پڑھنا ہوگا، تلاوت کا بھی پڑھنا ہوگا، جبکہ زمین آسمان کا فرق ہے پورے تصورات میں. تلاوت کرنے والے کو مومن کہا جاتا ہے، قرأت کرنے والے کو مومن نہیں کہا گیا قرآن نے. تو اور اس کے لیے مجھے ایک علامہ اقبال کا بہت شعر پسند ہے جس میں بات کو بڑی خوبصورتی سے انہوں نے کہا ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. تو ضمیر پہ نزول کا جو معاملہ ہے، جب آپ دل سے کنیکٹ ہوتے ہیں قرآن سے، اور پھر قرآن خود اس بات میں اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ جو ہم سے ہدایت مانگتا ہے اسے ہم ہدایت دیتے ہیں. تو اگر آپ نے دل سے ہدایت مانگی کہ یہ اللہ کی کتاب ہدایتیں تیری اور میں اسے سمجھنا چاہتا ہوں تو اسے آسان کر دے میرے لیے، تو پھر یہ ناممکن نہ ہو، کیونکہ اس کا وعدہ ہے اور اس کی بات کبھی تبدیل نہیں ہوتی، اس کے وعدے کبھی غلط نہیں ہوتے، حق ہوتا ہے. جو آپ نے کہا پہلے کہ قرآن عام فہم ہے، ہر انسان اس کو سمجھ سکتا ہے، تو جب ایک نوجوان قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو عربی نہیں آتی، ظاہر سی بات ہے وہ ترجمے دیکھے گا. جب وہ جاتا ہے سمجھنے کے لیے تو ہر مسلک کے لوگ، ہر فرقے کے لوگ اس کو کھینچتے ہیں کہ تم یہ ترجمہ پڑھو، یہ ریفر کرو، اور ہر ایک فرقے کے حساب سے ہر دوسرا فرقہ غلط ہوتا ہے. اس کا لفظ میں ترجمہ کیا گیا غلط ہوتا ہے. اگر آپ اس ترجمے کے پڑھو گے صراحتاً وہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کافر ہیں. تو اس میں ایک نوجوان بہت کشمکش کا شکار ہوتا ہے کہ اس کو جانا کہاں ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ آپ کا سوال صحیح ہے، لیکن اس میں ایک چیز یہ عرض کروں گا کہ اب بھی کچھ اس انداز کے تراجم ہیں قرآن کے جن پہ مسلکی چھاپ بہت کم ہے. تو ہونا یہ چاہیے. دیکھیے اکثر ہم کیا کرتے ہیں، قرآن ترجمے کی بات آپ کریں یا قرآن گھروں میں موجود دیکھیں تو آپ خود انالیسس کریں اگر اپنے گھر کی آس پڑوس کی کہ گھر میں جو قرآن ہے وہ آیا کہاں سے. بہت کم لوگ ہوں گے جو مارکیٹ سے جس طرح کپڑا چھانٹ کے پسند کر کے لے کے آئے انہوں نے اس طرح قرآن خریدا ہوگا ہدیہ دے کے. کوئی کہے گا میں والا حج کرنے گیا تھا وہاں ملا تھا وہاں سے لے آیا، کوئی کہے گا فلاں محفل میں گیا تھا وہ اسلم پرویز صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، یہ سال ثواب کی مجلس تھی تو وہ قرآن تقسیم ہوئے تھے میں لے کے آ گیا. تو ہمیں مارکیٹ میں جا کے دیکھنا چاہیے کہ جس زبان میں ہمیں قرآن چاہیے اس میں کتنے ترجمے ہیں، ایک ایک ترجمے کو دیکھیے اور جو آپ کو لگے کہ زیادہ اچھا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے اس کو لے لیجیے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ ریسرچر ہیں اور مان لیجیے سائنس کے کسی سبجیکٹ میں آپ ریسرچ کر رہے ہیں یا ہسٹری میں بھی کر رہے ہیں یا کسی سبجیکٹ میں، اور آپ کو ایک جرمن اسکالرشپ ملتی ہے، آپ جرمن چلے جاتے ہیں تو وہاں 6 مہینے کا وقت ملتا ہے آپ کو زبان سیکھنے کا، اس کے بعد آپ کا کام شروع ہوتا ہے. ہم 6 مہینے میں وہ زبان سیکھ لیتے ہیں. چاہے فرانس جائیں تو فرینچ سیکھتے ہیں، ڈیٹ فیلوشپ مل جائے تو ڈینش سیکھ لیتے ہیں. تو ہم عربی کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ عربی سیکھیں اور اس سیکھنے کے دوران کسی عربی کے استاد سے، پروفیسر سے کنیکٹ ہو جائیے یا شاگرد اختیار کر لیجئے اور ان سے الفاظ کا مفہوم نکالیے. دوسرے مادے کے اعتبار سے الفاظ کا مفاہیم بتانے والے کافی اب اسٹرکچر بھی آ چکے ہیں
سافٹ ویئر بھی آ چکے ہیں. ایسے سافٹ ویئر بھی ہیں جو ہمیں یعنی میرے اس وقت ذہن میں نام نہیں آ رہا، ایک مادے کے اعتبار سے جو لغت موجود ہے وہ موجود ہے سافٹ کاپی میں، اور وہ اسلام 360 والوں کے ہاں ملتی ہے. آپ اسے اگر دیکھیں تو آپ وہاں پہ انگریزی اور اردو میں بھی مادے کے اعتبار سے پورے مفہوم کو پا سکتے ہیں، اور اس کو یعنی جہاں چاہ وہاں راہ. if there is a will there is a way. راہ آسان نہیں ہے، لیکن عربی سمجھنے کے بعد، لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ آپ کسی عربی کے کنٹمپریری استاد جس نے کسی یونیورسٹی سے عربی، یہ میں خاص بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عموماً مدارس سے جو عربی پڑھ کے لوگ نکلتے ہیں تو ان کے پیکیج میں مسلک ہوتا ہے. اب وہ بیک پیکس ہم کہتے ہیں کہ بیک پیک ہوگا تو آپ کام نہیں کر سکتے، ذہن کھلا نہیں ہوگا. ایک کلرڈ ہے ان کے، کلر جب ویژن میں آ جاتا ہے تو پھر اس کلر کو صاف کرنا، یعنی ان کو اپنے الہ ہٹانے ہوں گے، پھر اللہ بھی آئیں گے، تو وہ ان کا مرحلہ ذرا لمبا ہو جاتا ہے. لیکن جو بھی ہو، عربی والے کو اپنے سے جوڑ کے رکھیے، اور اس کے بعد اپنی عربی نکھاریے اور کوشش کیجیے کہ آپ براہ راست قرآن کا مطالعہ کر سکیں. تو پھر آپ کا جو مطالعہ ہوگا وہ بالکل مبنی بر حقیقت ہوگا اور بہترین ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو عمل میں لاتے رہیں. مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ قرآن کی اخلاقی اور سماجی تعلیمات بہت ہی زیادہ اچھے ہیں، اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ہی مشکل لگتا ہے مجھے خیال سے. اور جہاں تک دیکھیں سوسائٹی کا ایک چھوٹا یونٹ ہوتا ہے، ایک خاندان و فیملی ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو بھی اچھی طرح سے امپلیمنٹ نہیں کر پاتے ہیں، قرآنی تعلیمات کو، قرآنی اخلاقیات کو. تو مجھے کبھی کبھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ یوٹوپین کی بات کرتا ہے قرآن کریم، یوٹوپین سوسائٹی کی بات کرتا ہے، جس کو صرف جیسے عاصم صاحب نے کہا کہ صرف تلاوت کے لیے ہی ایک رکھ دیا گیا ہے اور ثواب کی نیت سے. کیسا نہیں لگتا ہے کہ جو قرآن کو سمجھتے بھی اچھی طرح سے تو اس پہ اچھی طرح سے عمل نہیں کر پاتے ہیں. تو لگتا ہے مجھے اس طرح سے یوٹوپین سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں. یوٹوپین، دیکھیے یہ یوٹوپین سوسائٹی ہوتی تو رسول اللہ اس پہ عمل کر کے ایک بہترین فرد کی حیثیت سے کیوں پہچانے جاتے. مائیکل ہارٹ جب 100 گریٹس بک لکھتا تو بذات خود ایک پریکٹسنگ کرسچن ہو کے، اور یہ اس کے انصاف کی حقیقت ہے کہ وہ غیر مسلم ہے لیکن انصاف پہ کام کر رہا ہے. اس کتاب میں مائیکل ہارٹ کی 100 گریٹس پہ نمبر 1 پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جیزس کرائسٹ کافی بعد میں، کیونکہ وہ منصف مزاج آدمی تھا، انصاف کرتا تھا، اس لیے اس نے لکھا ہے کہ ہی واز دی موسٹ سکسیزفل پرسن ان ریلیجیس اینڈ سیکولر اسفیئرس، کہ دینی معاملات میں اور سیکولری دنیاوی معاملات میں بھی وہ بہترین ہستی اور بہترین نمونہ تھے. دوسری بات یہ، اب ایک شخص کے لیے کو اکثر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے، پتلی گلی ہم ڈھونڈنے کا مزاج رکھتے ہیں کہ بھئی وہ تو پیغمبر تھے، رسول اللہ تھے، ہم کہاں، ہم تو خاک بھی نہیں، ہم کیسے ویسے ہو سکتے ہیں، اور مختلف انداز کی چیزیں آتی ہیں. لیکن اس کے بعد کا پورا سماج جس کے لیے ہسٹری گواہ ہے، آپ ہسٹری آف سائنس جارج سارٹن کی پڑھ لیجیے، وہاں پہ آپ کو پورے اس پیریڈ کے بعد سے اور گزشتہ تقریباً 1000 سال یا 800 سال پہلے تک جو اسلامک ورلڈ میں ڈیولپمنٹس ملتے ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے، یا ہر میدان کے، طب کے یا معیشت کے، وہ چیزیں کس طرح وجود میں آتی ہیں اگر وہ قرآن پہ عمل نہ کرتے. تو وہ پوری رسول اللہ کے بعد سے جو سماج بنا اور وہ پیچھے تقریباً 1000 سال تک چلا ہے، تو وہ یوٹیوبین کیسے ہو سکتا ہے؟ اٹ واز ویری مچ دیئر. اس سے میں اس طرح سمجھ سکتا ہوں کہ جب ہماری نفسانی خواہشات اتنی بڑھ جاتی ہیں اور نفس اتنے پکے ہو جاتے ہیں یا سخت ہو جاتے ہیں تو ہم قرآن پہ عمل نہیں کر پاتے. ورنہ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کون روک سکتا ہے قرآن پہ عمل کرنے سے. مثال کے طور پہ کیا یہ مشکل ہے؟ میرے لیے ہو سکتا ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے کہ میں ہر ایک شخص کی عزت کروں، ہر ایک شخص سے اچھا بولوں، میرے پاس جو کچھ ہے اسے دوں. یہ عملاً پاسبل ہے اور کرتے ہیں لوگ، لیکن میں کرنا نہیں چاہتا اور یہ دیکھتا ہوں کہ چاروں طرف لوگ ایسا نہیں کر رہے. تو دیکھیے قرآن میں ہر چیز کا جواب ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ اس زمین پہ بسنے والوں کی اکثریت پہ تم چلو گے تو وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے، کیونکہ اکثریت گمراہ ہے. یہ قرآن ثابت کرتا ہے کہ اکثریت گمراہ ہے. ہم آج کے زمانے میں دیکھتے ہی ڈیموکریسی میں میجورٹی کو ہیں، تو میجورٹی اگر جہنم کی طرف جا رہی ہے تو آپ بھی تیار ہیں تو چلے جائیے اس طرف، ورنہ کریٹ یور اون نش. تو ایسا نہیں ہے کہ چیزیں ممکن نہیں ہیں، میرے لیے مشکل ہو گئی ہیں کیونکہ میں ان کو ہوتا نہیں دیکھ رہا چاروں طرف، اور میرے اندر وہ اخلاقی جرات نہیں ہے
کہ میں کھڑا ہو سکوں کہ نہیں میں ایسا نہیں کروں. میں اپنی زندگی کے واقعات آپ کو بتاؤں تو میں نے بہت کچھ اللہ کے احکامات کے حساب سے کیا ہے اور مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا, مجھے فائدہ ہی ہوا ہے. یہاں موقع نہیں ہے اس وقت کہ میں وہ ان پورے واقعات کا ذکر کروں, کیونکہ میری زندگی 2 حصوں میں ہے. ایک حصہ وہ ہے جس میں ایک روایتی مسلمان ارکان کی زندگی گزارتا تھا, اور قرآن سمجھنے کے بعد سے میری زندگی کا ایک دوسرا رخ سامنے آیا ہے جس میں قرآن کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور اس کام کو ایک دوسرے انداز سے لے کے چلتا ہوں. تو یقیناً یہ قابل عمل ہے, اور اس کا ثبوت وہ ہسٹری ہے جو اسلامی پیریڈ کی تھی. اس سے آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سوسائٹی میں کیا ہوتا تھا. وہاں یہ خلیفہ وقت سے پوچھا جا سکتا ہے کہ تمہارا کرتا لمبا کیوں ہے, اتنا کپڑا تو کسی کے حصے میں نہیں آیا تھا, اور اس عورت کو کوئی سزا نہیں ملی. بلکہ میں اکثر اس بات کا ذکر کرتا ہوں, اور یہ درس و تدریس سے جڑی ہوئی اس لیے مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک ذکر ہے, ایک واقعہ قرآن میں آپ میں سے اکثر لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ تو مجھے یہ بتا دے مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ کہا ایمان تو رکھتا ہوں, دل کا اطمینان چاہیے. تو اللہ نے کہا اچھا 4 پرندے لے, ان کو سدھا لے اور ان کے ٹکڑے 4 پہاڑوں پر رکھ اور انہیں آواز دے, دیکھو کھینچے چلے آتے ہیں. اب ذرا رک کے اس واقعے کو آیت بنا لیجیے, یعنی اس پہ غور و فکر کیجیے. پہلی چیز کیا ملتی ہے اس میں کہ جب اللہ تعالیٰ سے سوال ہو سکتا ہے تو ہر ایک سے سوال ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ سوال کرنا سنت ابراہیم ہے, کیونکہ حضرت ابراہیم نے سوال کیا. تیسری بات یہ کہ جب سوال کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ریسپونڈ کیا, اور پھر اس میں آپ ریسپانس اپنے اکابرین کی دیکھیے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ابراہیم تو سوال کر رہا ہے, تیرا تو ایمان کمزور, تو پھر سے مسلمان ہو کلمہ پڑھ کے اور جا پھر سے نکاح کر اپنی بیوی سے. بلکہ اطمینان قلب کو ریکوگنائز کرتا ہے اللہ تعالیٰ اور سمجھاتا ہے مثال کی مدد سے کہ دیکھو 4 پرندے لو. یعنی قرآن اطمینان قلب کو نہ صرف تسلیم کرتا ہے بلکہ عملاً اللہ تعالیٰ مثالوں, اور قرآن مثالوں سے بھرا پڑا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ہم مثالوں سے سمجھاتے ہیں لیکن اس پہ عمل وہی کرتے ہیں جو عقل والے ہوں. یعنی کوئی آپ سے سوال کرے تو سمجھا کے اطمینان بخش جواب دینا اللہ کی سنت ہے. تو آپ دیکھیے سوال جواب کا یہ انداز اسلامی سماج میں ہے کیا؟ آپ کلاس میں ٹیچر سے سوال نہیں کر سکتے, چاہے جائے کہ کسی حاکم سے سوال کریں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نظام خراب ہے. تو ایسے بہت سے نکات اور جسے کہتے ہیں چشم کشا چیزیں قرآن کے اندر موجود ہیں, لیکن بات وہ یہ ہے کہ جب آپ قرآن کو ہدایت کی نیت سے پڑھتے ہیں. فار ایگزامپل ہم لے سکتے ہیں سعودی عربیہ کو, جو لوگ ایک شرعی اسٹیٹ مانتے ہیں, وہاں پہ جو شرعی حکام نافذ ہوتے ہیں وہاں پہ. کل میں نیوز پڑھا تھا اس کا کہ وہاں پہ ٹورزم منسٹر نے ہوٹلوں میں یہ کپلز کو میریڈ ہو یا ان میریڈ ہو کسی طرح کا بھی الاؤ کر دیا رہنے کے لیے وہاں پہ. تو ہم مانتے تھے سعودی عربیہ ایک سوسائٹی, اسلامی سوسائٹی ہے کچھ حد تک, وہاں بھی اس طرح کے ہو رہے ہیں. ابھی کا میں تناظر میں بات کر رہا تھا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے غلط سوچا اور غلط فیصلہ کیا. چیزوں کو عقیدت مندیوں سے نہیں حقائق کی بنیاد پہ دیکھا کریں. جہاں غلط ہو رہا ہے وہ غلط ہے, اس کے کہنے کی ہمت ہونی چاہیے. اور وہاں بہت کچھ غلط ہو رہا ہے, بہت سی جگہوں پہ ہو رہا ہے. ہم کسی کو, لیکن یہ بات آپ کی صحیح ہے اس معنی میں کہ دنیا تو اس کو اسی طرح دیکھتی ہے. ابھی آپ دیکھتے جائیے آگے آنے والے لوگ سوال یہ اٹھائیں گے کہ پھر آپ کا کون سا اسلام صحیح ہے. وہ اسلام جو عورت کے لیے محرم کو مسٹ کرتا تھا سفر میں, یا یہ اسلام جو اب محرم کی اجازت دے رہا ہے. وہ اسلام جو عورت کو تنہا کسی ہوٹل میں کسی غیر کے ساتھ رکنے کی اجازت نہیں دیتا تھا. یعنی اس سے یہ اسلام کے راستے میں ایسے کانٹے بو رہے ہیں جو اب تک بوئے جائے ہیں. لیکن یہ وہی چیزیں ہیں جو مین میڈ ہیں, ہیومن انٹرپریٹیشنز. یہ قرآنی حقائق نہیں ہیں. آپ جب تک قرآن کی حقیقت کو سامنے نہیں لائیں گے اور اس پہ عمل نہیں کریں گے, دنیا تو بھٹکتی ہے. آپ کیوں بھٹکتے ہیں؟ ہم کیوں بھٹکتے ہیں؟ کیونکہ ہم تو حامل قرآن ہیں نا, ہمارے پاس تو قرآن ہے, ہمارے پاس تو حق ہے, ہمارے پاس تو حقیقت ہے. ہم کیوں نہیں اس کو دیکھتے اور یہ ہمت جٹاتے کہ یہ غلط ہے؟ ہم کیوں نہیں جٹا پاتے؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے اکابرین خاموش ہیں. دیکھیے کسی اکابرین کا کوئی طبقہ قرآن پیدا نہیں کرتا, یہ آپ کے پیدا کردہ ہے. آپ کی اتباع صرف قرآن سے ہے.
آپ دوسروں سے اتباع جوڑتے کیوں ہیں اپنی؟ ان کو کیوں اپنا ولی سمجھتے ہیں تو یہی بھٹکاوے آتے ہیں، کیونکہ پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ تو رنگ بدلنا ہے، کیونکہ ان کے پیچھے ان کی مصلحتیں، ان کی معیشت، ان کے کاروبار ہیں۔ تو یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن عقل استعمال کر کے ہمیں چلنا چاہیے۔ جہاں دیکھیے اگر ایسا ہوتا تو آپ یہ بھی چیز نوٹ کر لیں جو بڑی چشم کشا ہے اور بڑی اس میں ہمارے لیے ہدایت بھی اور نصیحتیں بھی ہیں، کہ اس وقت جو سو کالڈ اسلامی ملک یا مسلم ممالک تھے انہی میں آگ لگی ہوئی ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں انوائٹ کر دی ہیں کہ ہم سوچیں، غور و فکر کریں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ کیا وہی عمل تو شروع نہیں ہوگا کہ ذلت اور خواری جو ہلاکتیں ہیں ہماری، کیونکہ ہم نے اسلام کے ساتھ وہ کیا ہے، وہ مذاق کیا ہے جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اسلام اور علم کے موضوع میں بات کریں گے، یعنی اسلام میں، قرآن میں علم کا کیا تصور ہے اور آج کے زمانے میں ہمارے علم کا کیا تصور ہے۔ شکریہ۔